Assalamu alaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year English chapter number 10. The title of this chapter is The Jewel of the World, which is written by Philip K. Hitti. The jewel of the world means नगीना आलम, मतलब दुनिया में कोई ऐसी सरज़मीन, कोई ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा कीमती हो, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो। स्टूडेंट्स, जो आपके राइटर हैं फिलिप के हिटी, वो इस चैप्टर में आप लोगों को मुसलमानों की जो इस दुनिया में शानदार और अजीमुल शान हुक्मरानी है उसके बारे में बताते हैं। और वो किस बारे में बात करते हैं? द ग्रेट रूल ऑफ मुस्लिम्स ओवर स्पेन इन द मिडल एजेस। स्पेन मुल्क जो है या फिर रियासत, उसके ऊपर मुसलमानों की जो रियासत है या फिर हुकूमत जो कि मिडल एजेस में थी, उसके बारे में राइटर ने इस चैप्टर में आपको बताया है, जिसमें वो एक ड्रामाई कहानी बयान करते हैं दो भाइयों की। कैसे? द ड्रामेटिक एस्केप होता है भाग जाना, ऑफ टू ब्रदर्स, दो भाइयों का, फ्राम द हैंड्स ऑफ अब्बासिड्स। अब अब्बासिद जो हैं ये एक ख़ानदान, एक फैमिली का नाम है जिनको बनु अब्बास का नाम दिया जाता है हिस्ट्री में। तो आप लोगों ने काफ़ी जगह पे बनु अब्बास ख़ानदान जो है उसके बारे में पढ़ा होगा। तो कहा यह जाता है कि यहाँ पे दो भाइयों की कहानी बयान की गई है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब बनु अब्बास हैं उन्होंने बनु उमैया, उम्वी जो खिलाफत थी या उम्वी हुक्मरानी थी, उसके ऊपर कब्ज़ा किया। तो क्या हुआ कि वो जो उनके ख़ानदान के जो जितने लोग थे उनके सर जो हैं वो धड़ से अलग कर दिए गए थे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहाँ से बच निकले थे, जिनमें से दो भाई भी थे जो नौजवान थे, और वो दरियाए फुरात के किनारे किसी बुद्दुओं के जो एक कैंप था या फिर एक खैमा था, वहाँ पे उन्होंने जाके पनाह ले ली। तो क्या हुआ कि देखते ही देखते वहाँ पे अब्बासी जो फैमिली थी, इनके सोल्जर्स जो हैं फौजी वहाँ पे पहुँच गए अपने काले झंडे लहराते हुए। तो उनके डर की वजह से इन दोनों भाइयों ने दरियाए फुरात में छलांग लगा दी। अब क्योंकि जो छोटा भाई था वो 13 साल का था और तैराकी नहीं जानता था, इसलिए वो डर के मारे दोबारा किनारे पे चला गया दरिया के, और वहाँ पे वो फ़ौजियों के हत्थे चढ़ गया और उसको मौत की घाट उतार दिया गया, उसे मार दिया गया। लेकिन उसका दूसरा भाई जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर और बहुत ही ज़्यादा जो है डिटर्मेंट, एक साबित कदम इंसान था। वो तैराकी करता रहा और तैरते तैरते वो एक दरिया के किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच गया। इस तरह वहाँ से उसने मशरिक़ की तरफ अपना जो है सफ़र शुरू किया और फिर इस तरह वो फ़लस्तीन पहुँचा। और जब फ़लस्तीन पहुँचा तो वहाँ पे उसको एक अपना दोस्त मिला। उस दोस्त के साथ होते हुए वो मगरिब की तरफ चल पड़ा और रास्ते में उसे अफ्रीका के गवर्नर के हाथों जो है अपनी मौत जो है होते होते उसकी बची। और इस तरह वो मशरिक़ पहुँचा, और मशरिक़ जब वो पहुँचा तो स्पेन में वो गया। स्पेन में वहाँ पे उसके ननिहाल का ख़ानदान मामू जो थे वो बारबर्स वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने उसको अपने कबीले का सरदार बना लिया। इस तरह जो अब्दुर्रहमान वन है उसने अपनी रियासत की बुनियाद रखी और इस तरह जो उम्वी ख़ानदान है या फिर बनु उमैया के ख़ानदान की जो हुक्मरानी है वो बरकरार रही। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखें, अब्दुर्रहमान वन फाउंडेड द उम्मियाद डायनेस्टी इन स्पेन। तो इस तरह स्पेन में अब्दुर्रहमान वन ने उम्मिया खिलाफत या फिर उम्मिया जो बनु उमैया का ख़ानदान था उसकी हुक्मरानी की दोबारा से बुनियाद रखी। हम कह सकते हैं अब्दुर्रहमान वन के बारे में कि ही वाज द ग्रेट जीनियस बोथ इन द आर्ट ऑफ वार एंड पीस, कि अब्दुर्रहमान अव्वल जो है ना सिर्फ वो जंग में माहिर था बल्कि वो अमन के मामले में भी बहुत ज़्यादा माहिर था। जैसा कि उसने क्या किया कि सबसे पहले जब वो स्पेन में पहुंचा और उसको हुक्मरानी दे दी गई तो उसने सबसे पहले अपनी जो रियासत है उसको बढ़ाया, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे इलाकों के ऊपर जो है वो कब्ज़े किए। उसने तकरीबन 40,000 बारबर्स पे मुश्तमिल अपनी फ़ौज तैयार की और वो जो फ़ौज थी बहुत ज़्यादा माहिर थी, बहुत ज़्यादा बहादुर थी। उसकी बेस के ऊपर उसने बहुत इलाके जो है वो फ़तह किए और स्पेन का जो रियासत है उसको बढ़ाता चला गया। और इसी तरह उसने
اور بھی بہت ساری جو ہیں اپنی پوری دنیا میں ایک ساکھ بنا لی، ایک اہمیت بنا لی۔ اس کے بعد جب اس نے اپنی ساکھ بنا لی، اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، تو اس کے بعد اس نے پیس کی طرف، مطلب امن کی طرف توجہ دی۔ اس نے اپنے شہروں کو جو ہے وہ خوبصورت بنایا۔ کیسے؟ ہی بیوٹیفائڈ، اس نے خوبصورت بنایا، اینڈ انلارجڈ، اور بڑا کیا، دا سٹیز آف ہز کنگڈم، اپنی ریاست کے شہروں کو۔ تو نہ صرف اس نے اپنے شہر جو اپنے ریاست کے شہر تھے اس کو بڑا کیا، وسیع کیا، بلکہ ان کو خوبصورت بھی بنایا۔ اور خوبصورت کیسے بنایا تھا؟ اس نے وہاں پہ جو اسپین کا دارالحکومت ہے کورڈوبا، اس سے باہر اپنا ایک محل تعمیر کروایا، اور وہ محل اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ یورپ کے شاندار محلوں میں سے تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک باغ بنوایا، اور اس باغ میں اس نے بہت سارے پھلدار اور پھولدار پودے جو ہیں لگوائے، اور جس میں آپ انار اور آڑو کی ایگزامپل لے سکتے ہیں، جو کہ اس سرزمین میں پہلے کبھی نہیں اگے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک کھجور کا درخت لگایا، اور اس کھجور کے درخت کے اوپر اس نے کچھ اشعار بھی کہے تھے۔ اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو اس نے مختلف جو ہیں ہاسپٹلس بنوائے، اس نے لائبریریاں بنوائی تھیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں مسجدیں تعمیر کروائیں۔ اور سب سے بہترین مسجد جو عبد الرحمن I نے تعمیر کروائی وہ اس کی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے کی، جس کی جو عبد الرحمن سے 2 سال پہلے شروع ہوئی، اور یہ کب ہوا تھا؟ 2 years before his death in 788 he founded the great mosque of Cordoba۔ کورڈوبا مطلب قرطبہ، مسجد قرطبہ جو ہے، اس کی بنیاد عبد الرحمن اول کی وفات سے 2 سال پہلے رکھی گئی، جو عبد الرحمن اول نے خود ہی رکھوائی تھی۔ اور یہ مسجد جو ہے عبد الرحمن اول کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں نے مکمل کروائی، اور جو کہ دنیا کی مشہور ترین یا پھر بہت ہی شاندار مسجدوں میں سے ایک مسجد تصور کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اتنی ترقی کے باوجود بھی یہ جو شہر تھا، مطلب جو اسپین کا دارالحکومت قرطبہ تھا، یہ اپنی شان و شوکت، اپنی تہذیب میں دنیا میں بہت زیادہ مہذب سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی یہ ابھی بغداد اور قسطنطنیہ جو 2 شہر تھے بہت ہی مشہور، جو کہ تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے بہت مشہور سمجھے جاتے تھے، ان سے پیچھے تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہاں پہ دیکھیں عبد الرحمن I started the intellectual movement which made Islamic Spain one of the 2 of the world culture۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں ہمارے ایک انٹلیکچوئل اسٹارٹ، جس کی وجہ سے جو اسلامی اسپین تھا، جو اسلامک کنٹری اسپین تھا، اور وہ دنیا کے جو ثقافتی مراکز میں سے ایک مرکز بن چکا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں جو امپورٹنٹ اس نے کام کیا، اس نے کامرس کے جو فیلڈ ہے اس میں بہت زیادہ کام کیا، ایگریکلچر، زراعت کی فیلڈ میں بہت زیادہ کام کیا، اس کو بہت زیادہ ترقی دی۔ اس کے بعد جب ہم دیکھیں، جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا جو بیٹا تھا وہ اپنی حکومت کو پالنے میں ناکام تھا، اور جس کی وجہ سے جو دارالحکومت ہے قرطبہ اور جو اسپین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، اور جو ان کی حکمرانی جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ لیکن اس کے پوتے عبد الرحمن III، جب عبد الرحمن سوم آیا تو اس نے جو ہے اس حکومت کو دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اس کو دوبارہ سے ترقی دی۔ تو اگر ہم بات کریں عبد الرحمن سوم کی، عبد الرحمن III کی، تو عبد الرحمن III واز اے مین آف انٹیلیجنس اینڈ ڈٹرمینیشن۔ عبد الرحمن سوم جو ہے وہ نہ صرف ایک بہت ہی اعلیٰ ذہانت کا مالک تھا، بلکہ ڈٹرمینیشن کا مالک تھا، مصمم قوت ارادی کا مالک تھا۔ مطلب جب وہ ایک کوئی تھا تو وہ اس کو مکمل کرتا تھا۔ اس کے جو پیریڈ ہے یا پھر اس کے ٹائم اسپین جو ہے وہ کتنا تھا؟ اسپین میں عبد الرحمن III نے یا پھر سوم نے 50 سال تک حکومت کی، اور ان 50 سالوں میں اس نے بہت سارے کام کروائے۔ ڈیورنگ ہز پیریڈ اسپین واز دا ویلدیسٹ کہتے ہیں سب سے امیر ترین کنٹری، ملک آل یورپ۔ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے یورپ میں ترین کون سا تھا؟ اسپین تھا، اور یہ کس کے دور میں ہوا؟
عبد الرحمن سوم کے دور میں ہوا. پھر دیکھیں اس نے کیا کیا کام کیے. دا انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل پروڈکٹس ور ایکسپورٹیڈ ٹو ادر کنٹریز, کہ عبد الرحمن سوم کے دور میں جو صنعت کی چیزیں ہوتی تھیں پیداوار, اور اس کے علاوہ زراعت کی پیداوار جو ہے وہ دوسرے ممالک میں بھجوائی جاتی تھی. اور یہ ممالک کون سے تھے؟ ویسٹرن تھے یہ ممالک. مطلب اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, مسلمانوں کے دور حکومت میں جو مغرب ہے وہ مسلمانوں کا محتاج تھا اور وہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے لیا کرتا تھا. نیکسٹ چیز دیکھیں یہاں پہ, تو اگر ہم اسپین کی جو حکومت ہے یا اسپین کا دارالحکومت ہے اس کے بارے میں دیکھیں, دا ریئل گلوری آف دس پیریڈ لائز ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن اینڈ لرننگ. عبد الرحمن سوم کے دور میں جو سب سے عظیم الشان کارنامہ ہے وہ کون سا؟ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے اور لرننگ اور سیکھنے کی فیلڈ میں ہے. عبد الرحمن زیادہ ایجوکیشن کے اوپر کیا, اس نے بہت سارے اسکول جو ہیں وہ تعمیر کروائے, اور جو ہے اس کے علاوہ لائبریری بھی بنوائی, اس کے علاوہ اس نے ہاسپٹلس بنوائے, اور بھی بہت سارے جو فلاحی کارنامے جو ہیں اس نے سر انجام دیے. اس کے بعد دیکھیں اس کے جانشین, مطلب اس کے بعد آنے والا حکمران کون تھا؟ وہ تھا کیلف تو یہ جو الحاکم ہے واز اے گریٹ اسکالر, وہ ایک خود عالم تھا, اینڈ پیٹریونائزڈ لرننگ, اور علم و فضل کو اور زیادہ اہمیت دیتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ الحاکم جو ہے وہ نہ صرف خود ایک معلم تھا, ایجوکیشن کو بہت زیادہ فیور کرتا تھا, بلکہ فضل کو بڑھانے بھی اس نے بہت ساری کوششیں کی. ڈیورنگ ہز پیریڈ اسپین بیکیم سینٹر آف لرننگ اینڈ ایجوکیشن ان یورپ, ایشیا اینڈ افریقہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو الحاکم ہے اس کے دور میں یا دور حکومت میں کیا ہوا کہ جو لرننگ اور ایجوکیشن کا مرکز بن گیا تھا, کس کے لیے؟ یورپ کے لیے بھی, ایشیا کے لیے بھی, اور افریقہ کے لیے بھی. تو جو اسپین کا دارالحکومت ہے کورڈووا, وہاں پہ جو کورڈووا یونیورسٹی ہے وہ علم و فضل بڑا مرکز تھی, جہاں پہ دور دراز کے علاقوں سے اور مختلف جو ہے کنٹری سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے. اس میں یورپ, ایشیا اور افریقہ کے لوگ شامل ہیں, اور وہ تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز تب بھی سمجھی جاتی تھی, اور اب بھی دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ جو الحاکم کی لائبریری تھی اس میں 40 لاکھ کے لگ بھگ کوئی کتابیں موجود تھیں, اور وہ لائبریری جو ہے بہت زیادہ مشہور تھی پوری دنیا میں. تو اس چیز سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو رائٹر نے اس چیپٹر کو ٹائٹل دی ہے دا جیول آف دی ورلڈ, نگینہ عالم, مطلب دنیا کا سب سے قیمتی ترین پلیس یا پھر جگہ جس کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی, اور وہ کن کی وجہ سے حاصل ہوئی؟ مسلمانوں کی جو ذہانت ہے یا پھر مسلمانوں کی محنت کی وجہ سے حاصل ہوئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کورڈووا از رائٹلی کالڈ دا جیول آف ورلڈ, کہ کورڈووا جو اسپین کا دارالحکومت ہے اس کو ہم ریئل میں دا جیول آف دی ورلڈ, دنیا کی سب سے قیمتی ترین جگہ کا نام دے سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس, آپ کا یہ چیپٹر جو ہے دا جیول آف دی ورلڈ اس کا آج ہم نے ڈسکس کیا. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی, اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.